30 دن کے اندر اپنا نوٹس نہیں انہوں نے دیا، نوٹس کا جواب نہیں دیا تو ڈیٹینشن میں جائیں گے، اور ڈیٹینشن میں جانے کے بعد 3 سال کا ان کو ٹائم ملے گا۔ 3 سال کے اندر اپنا پروف جمع نہیں کر پائے تو ان کو اس دیش سے باہر جانا پڑے گا۔ لیکن میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے قانونی لڑائی میدان میں لڑتے رہیں گے۔ یہ جو اسمویدھانی قانون آیا ہے، بنا ہے، غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے، بھارت کے سمویدھان کے خلاف یہ قانون بنا ہے۔ ہم لوگ میدان میں جگہ جگہ کے اوپر چیختے چلاتے ہیں صرف اس لیے کہ تاکہ عوام کو پتہ چل سکے، ان کو معلوم ہو سکے کہ جو قانون بنایا گیا یہ آئین کے خلاف ہے، یہ دستور ہند کے خلاف ہے، یہ سمویدھان کے خلاف ہے۔ لیکن آپ کو ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کو بھی ڈیٹینشن میں ڈالا گیا تھا۔ جرم کیا تھا؟ ابو جہل کے چیلوں کا مشن کیا تھا کہ محمد اللہ کی بات کرتا ہے، محمد قرآن کی بات کرتا ہے، محمد نماز کی بات کرتا ہے، محمد اذان کی بات کرتا ہے، محمد پردے کی بات کرتا ہے، محمد عورت کو عزت دیتا ہے، محمد عورت بیٹی کو گھر کی رحمت بتاتا ہے، 2 بیٹی جس کے گھر میں ہو پرورش کرنے کے بعد مرے گا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا۔ یہ بشارت محمد کے محمد سنواتا ہے۔ اس لیے محمد کو ایک کام کرو، گھسپیٹیاں قرار دے دو، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو CAA کے ذریعے NRC کے ذریعے سے مکہ سے باہر کر دو۔ اور یہی ہوا میرے بھائیو، وہ نبی جن کا پشتہاں پشت تک کعبۃ اللہ کے اندر تھے، اب بہت دنوں سے تھے، سب سے بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا محمد الرسول اللہ کا، سب سے بڑا گھرانہ تھا محمد الرسول اللہ کا، بنو ہاشم، قبیلہ قریش، خاندان ہاشم کے اندر آپ کا جنم ہوا تھا۔ اس سے بڑا قبیلہ کعبۃ اللہ مکہ المکرمہ کے اندر کوئی دوسرا نہیں تھا، جس کے بارے میں ویدات کی کتابوں کے اندر بھی کہا گیا، سنبھل گرام گکیس براہمانیس، مکھ خاندان میں براہمانیس گہاتمن بھون وشنو یشسا بھوشیتی، بھون وشنو یشسا کل کی پرادر بھوشیتی۔ اس زمین کے اوپر اونچے ونش کے، اونچے نسب کے، عالی نسب کے خاندان لے کر آئیں گے۔ محمد 40 سال تک رہے اس گھر میں، اس کعبۃ اللہ کے در و دیوار میں۔ 40 سال کے بعد نبوت دی گئی تو 13 سال اور رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن جب نبوت، اس سے پہلے کوئی رنجش نہیں تھی، اس سے پہلے کوئی دشمنی نہیں تھی 40 سال تک۔ 40 سال کے بعد جیسے ہی بات کی آپ نے ٹوپی کی، جیسے ہی بات کی آپ نے کلمے کی، جیسے ہی بات کی آپ نے قرآن کی، جیسے ہی بات کی آپ نے فرشتوں کی، جیسے ہی بات کی آپ نے مسجد کی، نماز کی، زکوٰۃ کی، روزے کی، حج کی، کون اس وقت کا PM، اس وقت کا ہوم منسٹر، اس وقت کا فرعون کا وہ چیلا، اس وقت کا شیطان کی اولاد ابو جہل کہتا ہے کہ اچھا ایک کام کرو، یہ نیا دین لے کر آیا، NRC لگا کر ان کا بائیکاٹ کرو، ان کو نکالو یہاں سے۔ تو NRC لاگو کیا گیا، اس وقت بائیکاٹ کر دیا گیا محمد کا، محمد کے ماننے والوں کا، نکال دیے گئے شہر سے، کعبۃ اللہ سے باہر کر دیے گئے۔ لیکن اس سے پہلے جگہ جگہ پر دنگے ہوئے، ایسا دنگا ہوا آپ کو یاد ہونا چاہیے، اتنا زبردست دنگا ہوا، ایسے خوفناک وحشتناک ماحول پیدا کیے گئے۔ ابھی تو دلی کے اندر جو دنگا ہو رہا یہ قابل مذمت ہے، جو لوگ دنگا بھڑکا رہے ہیں۔ انڈیا ٹی وی والوں ایماندار ہو تو کل یوٹیوب کے اندر میری تقریر اپلوڈ ہوگی، میری اس بات کو پہنچانا، تم اپنے نقلی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے میری تقریر کو توڑ مڑوڑ کر پیش مت کرنا۔ میں بتاتا ہوں دلی کے اندر اگر دنگائی کوئی سرفراز نام کا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگاؤ، اگر کوئی یوگیندر نام کا ہے تو اس کے بھی ہاتھ میں ہتھکڑی لگاؤ، اگر بھڑکاؤ بھاشن دینے والا عبداللہ سالم ہے تو ان کو بھی جیل کے اندر ڈالو، اگر بھڑکاؤ بھاشن دینے والا پروف ہو چکا ہے وہاں دلی کا MP اور دلی کا سابق ودھائک
कपिल मिश्रा जिनका नाम है, जिन्होंने भड़कीला भाषण दे करके हिंदुस्तान दिल्ली की जनता के बीच में दरार पैदा की, दंगा भड़काया, उनको भी जेल के अंदर होना चाहिए। अब तक तुमने उनके ऊपर कोई सीरियल क्यों नहीं बनाया? अभी तक तुमने उनकी हकीकत क्यों नहीं बयान की? आए मौलाना जर्जीज साहब की आपने एपिसोड लॉन्च कर दी, आए आप मौलाना शहरयार खान की एपिसोड लॉन्च कर दी कि देखिए मौलाना लोग भड़का रहे। हमारी तकरीर से आज तक कोई उग्रवादी नहीं बना, जर्जीज साहब की तकरीर से आज तक कोई भी आदमी तलवार लेकर मैदान में नहीं निकला, शहरयार खान साहब की तकरीर से आज तक कहीं पर दंगा नहीं हुआ, मौलाना तौकीर रजा की तकरीर से आज तक कहीं किसी शहर के अंदर आग नहीं लगी। 72 दिन से प्रोटेस्ट चालू है। इंडिया टीवी वाले गद्दारों, लुटेरों, अपने ईमान को बेचकर जनाजा निकालने वालों, इस हिंदुस्तान की अमर और शांति की कितनी गिरोगे? कहां तक गिरते हुए चले जाओगे? अभी जरूरत है क्रिमिनल को क्रिमिनल बनाकर पेश करो, उनको खुदा बनाकर पेश मत करो। जो मुजरिम है उन्हें मुजरिम बनाकर पेश करो, उनको जेल के अंदर डलवाने का काम करो। अगर कहीं पर कोई अच्छा काम होता है तो अच्छे तरीके से दिखाओ, बुरा होता है तो बुरे तरीके से दिखाओ, लेकिन नहीं दिखाओगे वो तो तुम्हारे दादा है ना, वो तुम्हारे पापा हैं, वो उनको दिखाओगे तो नाराज हो जाएंगे आपके पार्टी के लोग, आपके इख्तिदार के लोग। लेकिन एक बात याद रखिए, आप भूलिए मत, चौथा स्तंभ है आपका, इस देश के चौथे स्तंभ हैं आप मीडिया वाले। ईमानदारी से अपना अगर आप फरीज़ा अंजाम देते तो आप इस वक्त देश की यह हालत नहीं होती, दिल्ली के अंदर फसाद नहीं होता। जो भी फसादी है सजा दिया जाए उन्हें, मुस्लिम है उनको भी फांसी लगनी चाहिए, हिंदू है तो उनको भी फांसी लगनी चाहिए। प्रोटेस्ट करने वाले खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रोटेस्ट कर सकता है, तो असेंबल पीसफुली। क्या मतलब है इंडिया टीवी वाले? बता, अगर तेरे अंदर डिग्निटी है जान, अगर तेरे अंदर नॉलेज है, क्या मतलब है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स? क्या मतलब है इसका? नहीं, बस अब्दुल्ला साहब जोर से बोलेंगे, ये देखिए भड़का रहा। तुम्हें नजर नहीं आया नागौर राजस्थान के अंदर 2 दलितों को मारा गया, उनके पैखाने के रास्ते में पेट्रोल डाला गया, वो हकीकत तूने पेश नहीं की आज तक। क्यों? ऐसा क्यों? उन मुजरिमों को जेल के अंदर नहीं डाला गया, उनकी हकीकत तुमने पेश नहीं की। यही दायित्व है आपका, आप मीडिया वालों का। आगे जाओ, भोपाल के अंदर, भोपाल शहर से 200 किलोमीटर दूर शिवपुरी के अंदर 10 साल 12 साल की बच्ची को मार दिया जाता है, सिर्फ ये कि वो छोटे तबके से बिलोंग करती, वो एक दलित तबके से बिलोंग करती। आप इसके ऊपर कोई एपिसोड नहीं बनाया, आपने इसके ऊपर कोई आपने आर्टिकल तैयार नहीं किया। मौलाना अब्दुल्ला बोले चीख कर, संविधान के दायरे में रहकर लोगों को संविधान बताएं, आईन हिंदुस्तान बताएं। इस देश की कुर्बानी, आजाद करने में जो कुर्बानी है हमारे स्वतंत्र सेनानी की, हिंदू मुसलमानों की, दोनों की, अगर उनकी बात लोगों के सामने रखते हैं तो इंडिया टीवी वालों पेट में दर्द होता। कब तक चलाओगे अपने इस दुकान को? अभी तो है इख्तिदार में तुम्हारे खुदा, तो आज उनका गुण गाते हो। कल ऊपर वाला ईश्वर किसी और को गद्दी पर बैठा दिया तो तब कल किसके तलवे छाटने जाओगे? किसकी चापलूसी करोगे? क्यों नहीं दिखाया आप उन 2 मासूम बच्चियों को मार दिया जाता है भोपाल के अंदर? सिर्फ उनका जुर्म यह था कि वो दलित तबके से बिलोंग करती थी, दलित घराने से ताल्लुक रखती थी। आपने उन क्रिमिनल को नहीं पकड़वाया, उनके ऊपर आपने कोई ऑपरेशन चालू नहीं किया, लॉन्च नहीं किया। बस जलसे के अंदर मुकर्रिर कहां पर तकरीर कर रहे हैं, उनको पकड़ो, ये उग्र फैला रहे हैं। आज तक हमारी स्पीच से या हमारे किसी भी आलिम दीन के स्पीच से एक भी इस देश का मुसलमान उग्रवादी बना हो? बता दीजिए। नहीं, हम नहीं बताते किसी को हथियार उठाना। हाँ, हथियार हम उठाएंगे उस वक्त जब हमारे देश की सालमियत खतरे में रह जाएगी, देश का संविधान कोई बदलेगा, इस देश की आजादी को कोई लूटेगा तो हम अपना सर कटा देंगे, माथे के ऊपर कफन बांध कर, तिरंगा लपेट कर, तब हम निकल जाएंगे मैदान में तीर और तलवार लेकर अपने इस देश की आन बान शान को बचाने के। बस माइक ले लिया, टीवी स्टूडियो में बैठ गए, बकवास करना शुरू कर दिया। गुजरात बनासकांठा गांव के अंदर एक लड़का था,
جس کی من تھی, جس کے دل کے اندر ایک بھاونا تھی کہ بھئی وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے شادی کرے بیچارہ, ڈھول تازے بجوائیں. ہر دولہے کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی وہ اپنے دولہا بن کر اپنی میڈم کو لینے کے لیے جائے, اپنے وائف کو لینے کے لیے جائے, صحرا سجائے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی, اور ہندوستان کا سمویدھان سب کو اجازت دیتا ہے اپنی مرضی کے مطابق ان کو شادی کرنے کا. تو گجرات کے اس گاؤں کے اندر دلت طبقے سے جو بلونگ کرتے تھے, نچلے طبقے سے, ایس سی ایس ٹی او بی سی کا کوئی آدمی تھا بیچارہ اس گاؤں کے اندر, اس نے شادی کی, گھوڑے پر بیٹھا اور ڈھول تاشے بجوائے, ڈی جے وغیرہ بجوایا. تو اگلے دن وہ اپنی بیوی کو لایا, اپنی میڈم کو لایا, اور سہاگ رات ہونے سے پہلے وہ سہاگ رات مناتا بیچارہ. انسان کی زندگی کے اندر سب سے خوشی والی رات وہی ہوتی ہے, اس لیے کہ وہاں سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی. شادی سے پہلے ایک غیر ذمہ دارانہ زندگی ہوتی, شادی کے بعد ایک ذمہ داری والی زندگی شروع ہوتی ہے. وہاں پر دو لوگ ملتے ہیں, دو لوگوں کا دل و دماغ ملتا, اور دونوں کی زندگی کی پرائیویٹ لائف شروع ہو جاتی ہے. وہ اپنی بیوی کو سمجھاتے, اپنی بیوی کو گلاب کا پھول دیتا, وہ آئی لو یو بولتا اپنی بیوی کو, دل کی بات کرتا. وہ 25 سال سے پیار اور محبت اپنے دل کے اندر بچا کے رکھا تھا, اپنی بیوی کے اوپر لٹاتا. وہ ایسا کام کرتا, وہاں سے خوشحال پریوار نکلتی. لیکن نہیں, سہاگ رات منانے سے پہلے گنڈائیوں نے, غداروں نے, لٹیروں نے, انڈیا ٹی وی والوں آپ کو میں کہتا ہوں, جب آپ کو خبر لگی تو آپ نے ان کے اوپر نیوز کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے کیوں نہیں کہا؟ جب گاؤں کے گنڈے, اس گاؤں کے گنڈے, اس گاؤں کے چودھری جو وہ بولتے تھے کہ ہم بڑے ہیں, انہوں نے اس نئے نویلی دلہن کو بھی, اس دولہے کو بھی, اس کے پوری ماں اور بھائی بہن کو گاؤں سے باہر, ان کے سب سامان ٹوٹل باہر نکال دو, گاؤں سے باہر سڑکوں پر کر دو. پوچھنے لگے جرم کیا ہے کہ تم شادی پر گھوڑے پر کیوں بیٹھے, تم نے صحرا کیوں نہ گایا؟ دیکھیے جرم اتنا تھا. میڈیا والوں, ایمانداری سے اگر تم اپنا کام کرتی, ایمانداری سے اپنے فریضے کو انجام دیتی, تو بناسکانٹھا کے اندر اس مظلوم دلت بھائی کو ان کا مقام, ان کا انصاف مل جاتا. ہندوستان کا سمویدھان کہتا ہے کہ ایکوالٹی بیفور لا, سب لوگ برابر سرابر ہیں, جو جس طرح چاہے شادی کرے, جو جس طرح چاہے ڈھول تاشے بجوائیں. نو, the state shall not deny to any person, کسی آدمی کو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے برابری کے حقوق دینے سے. تو یہ کہاں سے آئے دنگا بھڑکانے والے یا ان کو گاؤں سے باہر نکالنے والے؟ وہ اپنے گھر میں تھے, وہ کسی کے گھر میں تھے. انڈیا ٹی وی والوں, اگر غیرت زندہ ہے تمہارا تو جاؤ ان جگہوں کے اوپر جہاں جہاں پر دنگے ہوئے, اور جہاں جہاں پر ان دلتوں کے اوپر اتیاچار ہو رہا, جہاں جہاں پر مائنورٹیز کو تشدد کا شکار کیا جا رہا, یا بہت سے جگہوں کے اوپر ہندو بھائیوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے, آپ ان کا صحیح رپورٹ کیجیے. ہمارے پیچھے مت پڑیے. ہم دھارمک آدمی قرآن کی بات کرتے ہیں, امن کی بات کرتے ہیں, ہندوستان کے سمویدھان کی بات کرتے ہیں. ہم کسی کو توڑنے یا مڑوڑنے کی بات نہ پہلے کبھی ہم نے کیا, نہ آج کرتے ہیں, نہ آئندہ کل کبھی کریں گے. رہی بات CAA کا, NPR کا, NRC کا, ہم کیوں ویرودھ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اوپن ہر جلسوں میں کہتا ہوں یہ اسمویدھانک ہے, یہ غیر قانونی. رانچی کے اندر 25 تاریخ کو انڈیا ٹی وی والے پہنچے, آج بھی میسج ان کا آیا ہوا میرے واٹس ایپ کے اوپر کہ سر آپ کل دلی کے اندر کہاں پر پروگرام میں آ رہے ہیں؟ ہم جائیں گے پروگرام میں, ہمارے لیں گے وہ انٹرویو, اور ممکن ہے کہ توڑ مروڑ کر پیش کریں گے. یہی کرنا سیکھا ہے انہوں نے, کٹنگ شٹنگ, بس انہی کے تو دیے گئے ان کو, انہی کی وجہ سے تو انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا. ایمانداری سے میڈیا والے اگر اپنے فریضے کو انجام دیتی تو آج یہ جو دیش کی بری حالت ہو گئی ہے یہ حالت نہیں ہوتی. لوگ جو لڑ رہے ہیں, لوگ جو گڈ مڈ ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا اس دیش کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ سے انٹرویو دے رہے ہیں. ہم نے سوچا کہ پیچھا چھوڑا جا, ہم نے کہا کلکتہ میں, بولا کلکتہ میں کنیکٹ ہو گئے ان کے جو لوگ یہاں تھے. تو ہم نے کہا کہ بھیا رانچی میں پروگرام ہے, رانچی ایئرپورٹ پہنچا, بولا ایئرپورٹ آ جاتے ہیں سر. ہم نے کہا کہ ایئرپورٹ نہیں, فلاں جگہ پہ ایک شاہین باغ بنا ہوا, آپ لوگ وہاں پر آئیے, وہاں پر انٹرویو دے دیں. تو اسپیچ ہونی تھی وہاں پر شاہین باغ میں, ہماری مائیں بہنیں ہی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر.
شاہین باغ کی حیثیت چونکہ مخصوص ہے، خاص یہ ہے کہ ہماری عورتیں، سماج کی بہو بیٹیاں اور ہر طرح کی، ہر سماج کی بہو بیٹیاں آئی ہوئی ہیں ہر شاہین باغ کے اندر، ہندو بھی، مسلم بھی، جین بھی، سکھ بھی، ہر طرح کی بہو بیٹیاں بیٹھی ہوئی شاہین باغ کے اندر، ہر شاہین باغ۔ رانچی کے اندر شاہین باغ میں گئے تو انہوں نے پروگرام کے بعد ہمارا انٹرویو شروع کیا۔ انہوں نے کیا کہا سب سے پہلا کہ مولانا یہ CAA کے اگینسٹ میں ہو رہا ہے، یہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہا؟ ہم نے کہا کہ پروٹیسٹ مول ادھیکار ہے ان کا، مول ادھیکار کا مطلب بنیادی حق ہے ان کا، کوئی بھی آدمی پروٹیسٹ کر سکتا، فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ آرٹیکل 12 سے لے کر 35 تک ہندوستان کے سمویدھان کا دفعہ 12 سے لے کر 35 تک یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر منحصر ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے، یہ بیٹھے ہیں سڑک کے کنارے، یہ اپنے کچھ مطالبات ہیں، سرکار کو ان کی بات سننی چاہیے، بس یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کون سے سمویدھان کے مطابق آتا، کون سے آرٹیکل کے مطابق؟ سوچا کہ مولانا ہے، ٹوپی داڑھی والا ہے، آرٹیکل پوچھ لیں گے، دفعات پوچھ لیں گے، تو مولانا لوگ کہاں جاننے گیا دفعہ کس کو کہتے ہیں، آرٹیکل کس کو کہتے ہیں، سمویدھان کس کو کہتے ہیں؟ لیکن وہ بھول گیا کہ یہ مولانا بھی ہے، تو ساتھ ساتھ میں انہوں نے گریجویشن بھی کیا، انہوں نے وہ بھول گیا کہ مولانا ہے تو یہ دنیا کے بارے میں شاید کچھ جانتا نہیں۔ ہم نے کہا کہ آرٹیکل 14، آرٹیکل 15، آرٹیکل 20، آرٹیکل 21، آرٹیکل 19، آرٹیکل 25، اور ہم نے پڑھ کر سنایا equality before law, the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India۔ آرٹیکل 15 کہتا ہے دھرم کے نام پر کسی کے لیے کوئی قانون بنانا، بل پیش کرنا، یہ بھی جرم ہے۔ آرٹیکل 15 کا ورڈ ہے prohibition of discrimination on grounds of religion, caste, place of birth۔ آرٹیکل 19 کہتا ہے protection of certain rights regarding freedom of speech۔ ہم تقریر کریں اس منچ میں کر سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، CAA کے خلاف بول سکتے ہیں، NPR کے خلاف بول سکتے ہیں، جو کہ غیر قانونی ہے، ورنہ NPR کا ہم نے سمرتھن بہت پہلے بھی کیا ہے، آج بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو انگلی کی گئی ہے، اس کے اندر جو تبدیلی کی گئی ہے، اپنے من کے مطابق جو NPR لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سمویدھان میں نہیں، ہم اس کا وروध کر رہے ہیں، اور ہم یہ بول سکتے ہیں۔ اور آرٹیکل 20 کے اندر 21 کے اندر کہا گیا پروٹیکشن آف لائف اینڈ پرسنل لیبرٹی، مطلب اس کا یہ ہے کہ نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف ہز پرسنل لائف اینڈ پرسنل اینڈ پروٹیکشن except procedure established by law۔ کسی بھی آدمی کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اس دیش کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں تو یہ بنیادی حق ہمارا یہ ہے کہ ہم اس دیش کے ناگرک ہیں۔ ہمارا پروف کیا ہے؟ کوئی ہم سے اگر پوچھتا ہے کہ عبداللہ صاحب آپ کا کیا پروف ہے، ہم ان کو دکھا دیتے ہیں کہ جاؤ آگرہ کا تاج محل ہمارا پروف ہے، ہم نے اس دیش کو آگرہ کا تاج محل دیا۔ قطب مینار کی بلندی ہمارا ووٹر کارڈ ہے، دلی کا لال قلعہ ہمارا ڈرائیوری لائسنس ہے، حیدرآباد کے 4 مینار ہمارے گیس کا کنیکشن کا پاسپورٹ ہے ہمارا، یہ پروف ہے ہمارے۔ ہم کو بھگانے سے پہلے ہماری تاریخ دیکھ لیا کرو۔ جب یہ بات ہم نے ان سے کہی، اچھا وہ بولنے لگا کہ مولانا آپ کا ایک بھاشن ہے جس کے اندر آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ پرائم منسٹر اس دیش کے غدار۔ ہم نے کہا دکھاؤ کون سا بھاشن۔ ہمارے گھر کے قریب ایک بیان ہوا تھا تو اس کے اندر ہم نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، پرامن طریقے پر کرنا، اور احتجاج کرتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی قوم سڑکوں پر جبھی آتی ہے جب ان کو کوئی دقت آتی، جب ان کو کوئی پریشانی آتی، اور پروٹیسٹ صرف اس وقت مسلمان نہیں کر رہے ہیں، اب سے پہلے کنہوں نے؟ پٹیل لوگوں نے کیا، گجرات کے اندر با آندولن کیا تھا، گوجر لوگوں نے کئی دن تک سڑکیں جام کر دی تھی، ریلوے ٹریک کو جام کر دیا تھا۔ ہر کسی کو حق ہے، ہر کسی نے کیا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ پروٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ دیکھ کر نقصان ہوتا ہے، باہر کی جو
इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं इस देश में, तो देश का नुकसान होता है। इसलिए हमने कहा कि भाई आप लोग प्रोटेस्ट करें, क्योंकि असंवैधानिक जो बिल आया है, हमारे संविधान को जो बदलने की कोशिश की गई है, आपके प्रोटेस्ट से होगा ये कि हमारा संविधान महफूज होगा, देश का कानून महफूज होगा, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 26 जनवरी 1950 के अंदर इस देश के अंदर नाफिज किया था। ये बात हमने समझाई और हमने ये कहा कि देश के गद्दारों को उनके मुंह में जोरदार थप्पड़ होगा। तो उसी को क्या कहा कि आपने पीएम साहब को गद्दार कहा। हमने कहा कि पीएम का तो नाम कहीं नहीं, हमने कहा कि और कुछ नहीं देखा आपको, कपिल मिश्रा का वो वीडियो नहीं देखा आपको, और हमारा ये देश का गद्दार वाला वीडियो दिख गया। क्यों? क्योंकि हमारे शक्ल में दाढ़ी थी, और वहां नहीं दिखा आपको क्योंकि उनका नाम कपिल मिश्रा था, अनुराग ठाकरे था उनका नाम, उनके नाम के साथ ठाकुर है या मिश्रा है लगा हुआ, इसलिए मैं नाम के साथ अब्दुल्ला लगा हुआ है। तो मेरे वीडियो आपने व्हाट्सएप के ऊपर पे हमको भेज दिया और आप अपने पास रखे हुए, और देखिए कितना सारा 8-10 वीडियो रखे हुए था। देखिए आपने इसमें ये कहा, आपने इसमें ये कहा, आपने इसमें ये कहा। हमने कहा कि किसी भी वीडियो से हमने किसी को भड़काया नहीं, और हमने वहीं पर कहा कि सर अगर आप लोग चाहें तो अमन और शांति बहाल हो सकती इस देश। होता है इतना सा, आप उसको बनाकर पेश कर देते हैं इतना बड़ा। आप लोग, हमने कहा कि ये चीज, ये काम मत कीजिए। आप अमन और शांति का मैसेज दीजिए, हम लोग जो दे रहे हैं। CAA पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों आप लोग इल्जाम लगाते कि बिरयानी खा के बैठी हुई मेरे माँ बहन, पैसे मिल रहे इनको 500 घरों को। मैंने रांची की शाहीन बाग में जब मैं प्रोग्राम करके रात को 4 बजे पहुंचा हूं, तो इसी तरीके पे पिंडाल के नीचे पर्दा करके, पर्दा से घेर करके समाज की बहू बेटियां घर को छोड़कर वहां बैठी हुई। हमने क्या क्या पागल कुत्ते ने काटा जो घर के बेहतरीन बिस्तर को छोड़कर यहां कर ये मैदान में सो रही? पागल हो गए सब? नहीं, इनको इस देश के संविधान से मोहब्बत है, इसलिए यहां पर लेटे हुए। हमने कहा आप लोग तो गद्दी पर बैठकर करोड़ों रुपए की गद्दी आती है और अपने खुदाओं की गुलामी करते हो, नकली खुदाओं की। उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। यहां तक आ गए आप, अगर आ गए हैं तो ईमानदारी से हमारी बात पेश कीजिएगा। हमने कहा कि पीएम साहब से हम कहना चाहते हैं और हम कहेंगे, पीएम साहब के लिए, होम मिनिस्टर साहब के लिए, सीएम साहब के लिए तो कुर्सी मिल जाती बोलने के लिए, या बड़ा बड़ा लोकसभा उनको रामलीला का मैदान मिल जाता बोलने के लिए। जनता को कहां से मिलता है मैदान? हमारे लिए यही मैदान होता है। हम जो कहना चाहें तो जलसे के फील्ड से, प्रोटेस्ट के मैदान से, मीडिया के जरिए हम अपने पीएम साहब को कह सकते हैं। क्यों? वो हमारे पीएम हैं। हमको आपत्ति होगी, जैसे बाप जिम्मेदार होता है घर में, बेटे को कोई तकलीफ होती है तो किसको कहता? पड़ोसी से नहीं, वो अपने माँ से कहेगा या अपने बाप से कहेगा कि अब्बा मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये जरूरत है। वो एक बाप के मानिंद है इस देश के हमारे नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर साहब। अगर हमको कोई तकलीफ होगी, अगर हमको खतरा होगा हमारे इस घर के अंदर, तो हम किससे कहेंगे? पीएम साहब से जाकर कहेंगे। जैसे घर के अंदर बाप से बेटा शिकायत करता है कि अब्बा हमको इस चीज से तकलीफ है, ये काम नहीं होना चाहिए, या हमको ये जरूरत है, तो हम किसको कहेंगे? हम पीएम साहब से कहेंगे। पीएम साहब का नाम लेना क्या गुनाह है? कौन सी किताब में लिखा है गुनाह? हम 100 बार नाम लेंगे, 56 बार नाम लेंगे पीएम साहब प्राइम मिनिस्टर। क्यों? वो पीएम साहब हैं। CAA आया, विरोध है। क्यों? असंविधानिक है। NRC आया, और आने की बात है, गैर कानूनी तौर पर लाने की कोशिश की जा रही। NRC के जरिए मुस्लिम को छांट देंगे, CAA के जरिए हिंदू को अंदर ले आएंगे। ये नहीं चलेगा, इसकी मुखालफत हम कर रहे हैं। ये आप खुद जानते हैं कि ये गैर कानूनी। लेकिन मेरे भाइयों, आप लोगों को किसी नकली खुदा से नहीं डरना। आप लोगों को वल्लाहु अहक्कु अन तख्शू, आपको सिर्फ अल्लाह की जात से डरना है और फिर अपने आमाल को सुधारना। हमारे आमाल गंदे हैं, तभी तो जाकर के अल्लाह तबारक व ताला ने जालिम बादशाहों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। अल्लाह तबारक व ताला देख रहा है, सब कुछ देख रहा है ऊपर वाला, किस पर जुल्म हो रहा है। लेकिन हम मैदान में तो निकल जाते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज है जमीनी सतह पर, हम शरीयत से जुड़कर
اللہ کو ہم اپنے گناہوں کی معافی کا توبہ کر کے ہم اللہ کو راضی تو پہلے کر لیں، ورنہ جب اللہ کا نیک بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بڑا بڑا بادشاہ لرزتا ہے، بڑے بڑے ظالم بادشاہ، ایک اللہ کے ولی تھے، ظالم بادشاہ کا جو پیے تھا، ظالم بادشاہ نے کہا کہ وہ ان کا وہاں جو مزار ہے، خانقاہ ہے، ان کو ہٹا دو۔ تو انہوں نے کہا، ان پیے نے کہا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، آپ کیوں ہٹانا چاہتے ہیں، ان کو وہاں سے چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بادشاہ ہوں، ظالم بادشاہ، میرا نام فیمس ہے، میرے نام سے لوگ پیشاب کر دیتے ہیں اپنے کپڑے میں، اور وہ نہیں ہٹیں گے، ہوں گے اللہ کے ولی اپنی جگہ پر ہوں گے۔ جا کر کہو کہ یہ میرا دس از مائی آرڈر، یہ میرا آرڈر ہے۔ تو جب وہ نہیں ہٹے تو بادشاہ خود سے چل کر اس اللہ کے ولی کے پاس آئے، ان کو کہا کین یو نو لوٹ آف، تم جانتے ہو کہ ہو ایم آئی، میں کون ہوں، میں اس دیش کا پردھان منتری ہوں، یہی بات، اس لیے تم یہاں سے گھر ہٹاؤ۔ CAA نافذ ہو گیا، پتا نہیں تم۔ تو وہ اللہ کے ولی نے دیکھیے کیا کہا، کچھ نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا اپنے خادم سے کہ بیٹے مسواک لاؤ اور وضو کے لیے لوٹے میں پانی لے کر آؤ۔ پانی کا لوٹا رکھا گیا، مسواک رکھا گیا وہاں پہ۔ تو اس کے بعد ان کا جو پیے تھا، پرسنل اسسٹنٹ بادشاہ کا، وہ بڑا سمجھدار تھا، سوچ بوجھ والا تھا، وہ جانتا تھا کہ جب اللہ کا ولی وضو کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، اور جب مسلے پہ جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر جو دعا کرتا ہے، پھر جو تباہی آتی ہے پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس نے کیا کہا بادشاہ سے کہ جلدی سے آپ معافی مانگ لیجئے، ورنہ یہ مسواک منگا چکے ہیں، پانی منگا چکے ہیں، اور یہ اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے ولی کی فطرت سے، فراست سے دور رہیے، ان کی بد دعا اگر ہو جاتی ہے تو واپس نہیں آتی ہے۔ اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ کی نگاہ سے وہ دیکھتے ہیں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے۔ بادشاہ کے کان میں کہا کہ اگر بادشاہت چاہتے ہیں، آپ اپنی دیش کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنی کرسی اگر صحیح رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان ٹوپی والے کو، ان مولاناؤں کو، ان مدرسے والوں کو، اس دیش کے مسلمانوں کو، اس دیش کے ایک ایک کلمہ پڑھنے والوں کو، اس دیش کے دلت کو، اس دیش کے بہوجن سماج کے لوگوں کو پریشان مت کیجیے، ورنہ یہ اللہ کا نیک بندہ اگر ہاتھ اٹھا لیا آسمان کی طرف تو آپ کی کرسی ٹوٹ جائے گی، آپ زمین پر گر جائیں گے، آپ کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح بات، کہاں ڈر گیا بادشاہ، اور جا کر ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑا ہو گیا کہ وضو مت کیجیے، آپ مسواک مت کیجیے، آپ نماز پڑھنے مت جائے، کیوں جائیے گا، دعا کا بد دعا کریں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہے میرے بھائیوں، ایسا ہے، اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، لو اقسم باللہ لابرہ اللہ، وہ جو قسم کھا لے اللہ کا نیک بندہ، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی رضا کے لیے، کیوں؟ اللہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے یہ میرے لیے مرتا مٹتا، میری یاد میں پاگل رہتا، دیوانہ رہتا ہے، مجنون رہتا ہے، اس کو میری ضرورت پڑی ہے ابھی، تو کیا میں اس کی مدد نہ کروں؟ اگر وہ قسم کھا لے کہ اللہ تجھ کو ایسا کرنا ہے، حالانکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کا نیک بندہ جو بھی دعا کرتا، لو اقسم باللہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس بادشاہ کے بات سمجھ میں آ گئی، فوراً ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ گرو جی معاف کر دیجئے، ہم CAA کو واپس لیتے، ہم NRC کو ختم کرتے، اس لیے کہ ہم کو 5 سال تک ابھی چلانا ہے اپنی گورنمنٹ۔ یہ ایمان پیدا کرنا ہوگا، یہ تقوی پیدا کرنا ہوگا۔ آج ہم ٹوپی داڑھی والے تو ہیں، کلمہ پڑھنے والے تو ہیں، نماز پڑھنے والے تو ہیں، لیکن ایمانی طاقت وہ ہے بالکل بھی نہیں۔ ڈر جاتے ان نقلی خداؤں سے، ڈر جاتے ہیں ان فرقہ پرستوں سے، ڈر جاتے ان جانوروں کے نام پر لڑوانے والوں سے۔ شاہین باغ کے اوپر شاید حملہ کرنے کی تیاری کی کوشش کی گئی تھی، گن اور توپ ڈرام کے اوپر رکھے گئے تھے، لوگوں کو، مجرموں کو پکڑا گیا،
پھر کسی طریقے سے ان کو چھڑا دیا جائے گا. لیکن میرے بھائیوں ہمیں اس وقت سلام پیش کرنا ہوگا ان ماں کو, ان سماج کی بہو بیٹیوں کو جنہوں نے رات کی نیند کو قربان کر کے شاہین باغ میں بیٹھ کر اپنے اس دیش کی آن بان شان کو پھر سے دوبارہ انہوں نے بچایا ہے. اس دیش کو, آئین کو, بھارت کے دستور کو بچانے کا انہوں نے کام کیا ہے. اور آپ کو اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے اور ہندوستان کے سنویدھان کو ماننا ہے, مان کر چلنا ہے. ڈرنا صرف اللہ سے ہے. اگر یہ دقت آئی ہے تو وقتی طور پر ہے, ہمیشہ یہ پریشانی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, لیکن ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے ظالموں کا.